السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا،
اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے کے اندر جو سب سے المناک واقعہ پیش آیا ہے، جو سب سے دردناک واقعہ پیش آیا ہے، وہ ہے واقعہ کربلا، جس میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا۔ تو آج میں آپ کو واقعہ کربلا کا پس منظر اور واقعہ کربلا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے جھوٹی روایات اور بہت ساری جھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہیں، من گھڑت خود بنائے ہوئے، خود وضع کیے ہوئے واقعات کا سہارا لے کر واقعہ کربلا اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس واقعے کو بیان کرتے کرتے صحابہ اکرام کی توہین کی جاتی ہے۔ اس انداز سے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، واقعے کا رخ اس طرف موڑ دیتے ہیں جس راستے سے سیدھا صحابہ اکرام پر حملہ کیا جا سکے۔ صحابہ اکرام پر اس واقعے کی آڑ میں حملہ کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت حسین کو شہید کرنے والا اصل کون تھا؟ کس ظالم نے حضرت حسین کو شہید کیا اور کیوں کیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ ارادہ کیا تھا؟ حضرات، بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی، بات شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی کا فرمان تھا۔ آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے درمیان اور امن کے درمیان اگر کوئی دروازہ ہے وہ عمر ہے۔ حضرت عمر کو فتنوں کے درمیان دروازہ قرار دیا گیا تھا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت عمر کو فتنوں کے درمیان دروازہ قرار دیا گیا ہے، اور حضرت عمر نے یہ پوچھا تھا کہ اس دروازے کو کھولا جائے گا کہ اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا؟ تو جواب آیا کہ دروازے کو توڑا جائے گا۔ تو پھر حضرت عمر کے یہ الفاظ تھے، اگر اس دروازے کو توڑ دیا گیا تو تا قیامت وہ دروازہ دوبارہ لگے گا نہیں۔ پھر ایک دفعہ جو دروازہ ٹوٹ گیا اب وہ دوبارہ نہیں لگے گا، اور وہ دروازہ توڑا گیا تھا، دروازہ کھولا نہیں گیا تھا۔ حضرت عمر کو کیا کیا تھا؟ ابو لولو فیروزی نے، مجوسی نے، ایرانی نے، آتش پرست نے کیا کیا تھا؟ حضرت عمر کو شہید کر دیا تھا۔ وہ جو دروازہ تھا، جس دروازے کی وجہ سے اسلام اور امن اور فتنوں کے درمیان ایک دیوار تھی، وہ دروازہ توڑ دیا گیا۔ اس دن سے فتنوں کی ابتدا ہو گئی۔ اسلام کے خلاف لوگ پہلے بھی سازشیں کرتے تھے، لیکن ان کی سازشیں ناکام جاتی تھیں، لیکن پھر ان کی سازشیں ناکام نہیں، پھر ان کی سازشیں کارآمد ہوئیں اور اسلام کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور اس دروازے کو توڑا گیا، اور اس دروازے کو توڑنے کی وجہ سے فتنے داخل ہوئے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، عظیم صحابی، یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر کان حصنا حسینا فی الاسلام، حضرت عمر اسلام کے لیے ایک قلعہ تھے، ایک قلعہ تھے، کہ جن کے دور میں لوگ یدخلون فی، لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ولا یخرجون منہ، لوگ اسلام سے نکلے نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت فتنے نہیں تھے، کفار سازشیں کرتے تھے، ان کی سازشیں ناکام ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر نے اسلام کا بول بالا کیا، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلا دیا،
لیکن جیسے ہی حضرت عمر کی شہادت ہوئی فتنے شروع ہو گئے۔ وہ جو ایرانی تھے، جو مجوسی تھے، جو سبائی تھے، عبداللہ بن سبا یہودی جو یہودیوں کا لیڈر تھا اور جس نے اسلام قبول کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اسی کی سازش جو حضرت عمر کے دور سے، حضرت عثمان کے دور سے گزرتی ہوئی، حضرت علی کے زمانہ سے گزرتے ہوئی حضرت حسن، حضرت معاویہ، حضرت حسین کی شہادت تک پہنچتی ہے، اسی کی سازش۔ اور سازش کیا تھی؟ کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کے نام لیوا کو ختم کر دیا جائے، اور جن ہستیوں کا اسلام میں ایک بلند پایا ہے، جن ہستیوں کو اسلام نے ایک مقام دیا ہے، ان ہستیوں کو جلد از جلد صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، کتنی خطرناک سازش تھی۔ سب سے پہلے اس سازش کا انہوں نے کیا، سب سے پہلا ٹارگٹ اور سب سے پہلا ان کا ہدف کیا تھا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، کیونکہ کفار کو یہ بات کھٹکتی ہے، اسلام پھیلتا ہوا انہیں برا لگتا ہے، اسلام میں امن پسندی ہو، اسلام امن کے ساتھ پھیلے، مسلم ممالک میں امن قائم ہو، یہ ان کی آنکھ میں تنکے کی طرح چبھتا ہے، یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے حضرت عمر کو شہید کروا دیا۔ بڑی سازشیں ہیں، بلکہ لکھنے والے تو یہاں تک لکھے ہیں کہ سازشیں آج سے نہیں، اللہ کے رسول کے زمانہ سے شروع ہو گئی تھی۔ جب آپ نے خط لکھا تھا، مختلف بادشاہوں کی طرف خط لکھا، جی آپ اسلام کو قبول کر لیں یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر ہم آنے والے ہیں، تو آپ نے کسریٰ کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو یہ خط لکھا تھا، اور اس بادشاہ نے سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا خط پھاڑ کے پھینک دیا تھا، اور اسی دن سے یہ مجوسی اور یہ ایرانی اسی دن سے اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے سوچا اسلام تو دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، انہوں نے اپنے بندوں کو جاسوس بنا کے مسلم ممالک میں اور مسلمانوں کے علاقوں میں چھوڑ دیا، جاؤ جا کے جس قدر ہو سکے اختلاف پیدا کرو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا وہی جو تقدیر میں لکھا تھا، جو اللہ کی تقدیر تھی اور جو قضاء اور قدر کے فیصلے تھے وہ ہو کے رہنے تھے، اور پھر وہی ہوا، فتنوں کی ابتدا ہو گئی، حضرت عمر کو شہید کیا گیا۔ وہی فتنے جو ایران سے اٹھے، جو کوفہ سے اٹھے، ایران سے اٹھے، کوفہ جا کے بسے، اور حضرت حسین کی شہادت تک وہی فتنے اور وہی یہودی اور وہی سبائی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے کوفہ میں زندگی بسر کرتے رہے، کوفہ کے اندر زندگی بسر کرتے رہے۔ انہوں نے سازش کیا چلی، اسی سازش کی وجہ سے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین کی شہادت تو ان کی ایک سازش کا ایک حصہ تھا، وگرنہ ان کی سازش تو یہ تھی کہ جتنے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، جو حکمران ہیں، جنہوں نے اسلام کو لیڈ کیا ہے، مسلمانوں پر امارت کو سنبھالا ہے، ان سب کو ان کے سب شہید کیے جائیں، وہ سب کے سب شہید کر دیے جائیں، تاکہ اسلام کو پھیلانے والا کوئی باقی نہ رہے۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں اسلام کس قدر پھیلا، حضرت عمر کے زمانہ کے مقابلے میں ڈبل اسلام کا جو علاقہ ہے اور اسلامی حدود ہیں ان میں ڈبل وسعت پیدا ہوئی حضرت عثمان کے زمانہ میں، اور فتوحات ہی فتوحات ہوئی، اور اس قدر فتوحات ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس مال ہی مال آ گیا، غربت ختم ہو گئی، مال غنیمت وافر ہو گیا، بیت المال میں مال پڑا ہے، مسلمانوں کے بچوں کے وظیفے لگے ہیں، مسلمانوں کے جو ہے وہ غریب لوگوں کے وظیفے مقرر کر دیے گئے ہیں، عہدے داروں کے وظیفے مقرر کر دیے گئے ہیں، فوج کے وظیفے مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک ایک بندے کا وظیفہ مقرر کر دیا، کیونکہ وافر مال موجود تھا۔ اور یہ بات کفار کو برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے پھر سازش چلی، اسی سازش کا، واقعات لمبے ہیں، اسی سازش کا حصہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ ان کے زمانہ میں اسلام تو اور پھیل رہا ہے۔ پھر اسی سازش کا حصہ آگے بڑھے، الزامات لگائے،
اقربا پروری کا اور طرح طرح کے الزامات لگا کے جی انہوں نے ہمارے بندے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، انہوں نے زیادتی کیا، بے بنیاد الزامات لگا کے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا، اور 40 دن محاصرہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو جو مظلوم مدینہ تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی سازش کا حصہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، یہ ظالم اپنی سازش میں اس قدر کامیاب ہوئے کہ جیسے ہی حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کیا، اسلام کا جو جتھا تھا، اسلامی جو گروہ تھا، اسلام کی جو جماعت تھی، جو اجتماعیت تھی، اس میں بگاڑ آ گیا، لوگ بکھر گئے، مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، اختلافات پیدا ہو گئے، خانہ جنگی شروع ہو گئی، یہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی نے تو پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ خانہ جنگی ہوگی، فتنوں کا زمانہ ہوگا، مسلمان کے خلاف تلوار لے کے میدان میں نکلے گا، اور پھر ان دو گروہوں کے درمیان اگر کوئی صلح کروائے گا تو وہ میرا نواسہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروائیں گے۔ یہ بھی آپ نے پیشین گوئی کی تھی، آپ کی پیشین گوئی بھی پوری ہونی تھی، آپ نے یہ خبر دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اسی سازش کی وجہ سے جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، وہ اس وقت حضرت علی کے ساتھی بنے ہوئے تھے اور باغی تھے اور عہدے سنبھالے ہوئے تھے، وہ اقتدار پر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ جو کہ شام کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت علی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ حضرت عثمان کا بدلہ لیں۔ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا مظلوم طریقے سے، آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں۔ اب حضرت علی کہتے ہیں کہ فی الحال میں مجبور ہوں، میرے پاس جتنے بھی اہل اقتدار ہیں، جنہوں نے عہدے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے باغی ہیں، وہ تو پہلے ہی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہیں، اگر میں ان کو قتل کرنے جاؤں گا تو وہ میرے ہی خلاف نکل آئیں گے، وہ تو میری بات کوئی نہیں مانے گا۔ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کیجئے، ہم ان سے آخر کار بدلہ لے لیں گے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، پہلے بدلہ لینا ہے، بعد میں ہم نے آپ کی خلافت کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور میں نے پہلے بتایا کہ پچھلے جمعہ میں بات ہوئی ہے اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب صحابہ کے اختلافات کا تذکرہ کیا جائے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم خاموش ہو جاؤ، تمہاری اوقات کیا ہے تم صحابہ کے خلاف باتیں کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور جب ان دونوں صحابیوں کا اختلاف ہوا، وہ کہتے تھے کہ پہلے عثمان کا بدلہ لو پھر ہم خلافت کو تسلیم کریں گے، اور حضرت علی کہتے ہیں میری مجبوری ہے، میں بدلہ نہیں لے سکتا، پہلے میرا جو ہے ایک میری جماعت قائم ہو جائے اور میرا ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو جائے، جب لوگ سارے کے سارے میرے جھنڈے تلے آ جائیں گے تو پھر میں ان باغیوں سے بھی بدلہ لے لوں گا۔ لیکن اسی بات پہ اختلاف ہوا، اور اس بات کے اختلاف کو آگ لگانے والے اور بھڑکانے والے وہی سازشی اور وہی باغی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ایران سے چلے کوفہ سے آئے، مدینہ سے پھر کوفہ گئے، اور کوفہ میں جا کے انہوں نے سازشیں کی۔ اب دیکھیں کہ اس قدر سازش کی کہ ان ظالموں نے اسلام کا دارالحکومت کیا تھا؟ مدینہ دارالحکومت تھا، جہاں اللہ کے رسول رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے زمانہ میں مدینہ دارالحکومت تھا، حضرت عمر کے زمانہ میں مدینہ دارالحکومت تھا، حضرت عثمان کے زمانہ میں مدینہ دارالحکومت تھا۔ ان ظالموں نے اس قدر سازشیں کی کہ حضرت علی کو مدینہ سے لے جا کر کوفہ میں لے گئے اور کوفہ کو دارالحکومت بنا دیا، مجبور کر دیا اس بات پر کہ حضرت علی مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے، اور ان کوفیوں کے درمیان زندگی بسر کرنا پڑی جو کوفی سارے کے سارے حضرت علی کے مخالف تھے اور اسلام کے مخالف تھے۔ اس کے بعد کوفہ کو دارالحکومت قرار دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر جنگیں ہوئیں، حضرت امیر معاویہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، مسلمانوں نے مسلمانوں کے درمیان تلوار کو اٹھایا، اور اللہ کے نبی کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اختلافات بڑھے، اور آخر کار بات صلح تک پہنچی۔ آخر کار اس بات پہ بات ختم ہوئی کہ اب ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، جتنے مرضی اختلاف ہوں، اب ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی۔ تو مسلمانوں کی 2 جنگیں ہوئیں، لمبے واقعات،
ہوئی کیوں؟ ہوئی اس وجہ سے کہ وہی کافر جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آئے تھے، حضرت علی کے ساتھ شامل تھے، وہ آگ لگانے کے پر تلے ہوئے تھے کہ ہم نے آج لڑوا کے ہی چھوڑنا ہے مسلمانوں کو لڑوا کے چھوڑنا ہے۔ اور یاد رکھو جب حضرت علی نے صلح کی تھی، وہی جو اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے تھے نا، وہ حضرت علی کے مخالف ہو گئے تھے۔ بعض تو ان میں سے ایسے تھے جو حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہنا شروع ہو گئے، اور بعض نے دوسرا رویہ اختیار کر لیا کہ اب صلح ہو گئی ہے، اب مسلمانوں کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے اور سازشیں چلی اور اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتے رہے، حضرت علی کو شہید کیا، وہ بھی اسی سازش کا حصہ تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ اب تو صلح ہو گئی ہے، اب مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا، حضرت علی اور حضرت معاویہ کی اب جنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے یہ ارادہ بنایا تھا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ایک ہی رات میں مسلمانوں کے 3 لیڈروں کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضوان اللہ علیہم اجمعین، تینوں کو ایک ہی رات میں شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کی کرنی ایسی تھی، مقدر کیا تھا، قضاء اور قدر کے فیصلے کیا تھے، تقدیر کے فیصلے کیا تھے کہ حضرت علی کو فجر کی نماز کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک ظالم عبد الرحمن ابن ملجم خارجی جو پہلے آپ کا ساتھی تھا، بعد میں جب صلح ہوئی وہی مخالف ہو گئے، جو ساتھ کھڑے ہو کے لڑنے والے تھے، جو میدان جہاد میں ایک صف میں کھڑے ہونے والے تھے، صلح ہونے کی دیر ہے، وہی مخالف ہو گئے۔ انہیں پتہ تھا کہ اب اسلام کے خلاف ہماری سازش کام نہیں آئے گی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جس نے صلح کی ہم اس کو ختم کر دے، دوبارہ پھر اختلاف شروع ہو جائیں گے، حضرت امیر معاویہ کو ختم کر دیا جائے، حضرت علی کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ ایسی سازش چلی۔ فجر کے وقت آیا، عبد الرحمن ملجم چھپ کے بیٹھا تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، اندھیرا تھا، یہ لائٹیں اور یہ روشنائیاں یہ اب آئی ہیں، اس وقت رات کا اندھیرا ہو اگر چاند کی چاندنی نہ ہو تو انسان کو بالکل نظر نہیں آتا تھا، چھپا ہوا تھا ظالم، نکلا سیدھا سر پہ وار کیا، تلوار سر پہ لگی، حضرت علی اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اور حضرت علی نے اسی موقع پہ کھڑا ہو کے کہا تھا کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا ہے، مراد یہ کہ مجھے کسی خارجی اور کسی کافر نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت علی کو انہوں نے شہید کر دیا، یہ بھی ان کی سازش کا حصہ ہے۔ کوفی لا یوفی، جنہوں نے اپنا اعتماد دے کر، اپنا اعتماد دلا کر حضرت علی کو کوفہ میں بلایا اور کوفہ میں بلا کے حضرت علی کو خود شہید کیا، بتاؤ ان کی کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ ان کی بات کا اعتبار ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے خود حضرت علی کو بلایا اور خود شہید کر دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کوفہ کی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ کوفہ والوں نے آج تک میرے ساتھ وفا نہیں کی، ہر بات پہ پھر جاتے ہیں، ہر بات پہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، باتیں تو کرتے ہیں لیکن ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر دھڑاڑیں پیدا ہوں، اسلام کے اندر اختلافات پیدا ہوں۔ تقدیر کا فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ بھی ان کو بھی شہید نہ کر سکے اور عمر بن عاص کو بھی شہید نہ کر سکے۔ اور بعض لوگوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ بیمار تھے، وہ اس رات نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ پہنچے، اور عمر بن عاص کو بھی کوئی اور مسئلہ لاحق ہو گیا یا وہ کہیں اور چلے گئے، یہ اللہ کی تقدیر تھی، وہ دونوں بچ گئے اور حضرت علی پر ان کا حملہ کارآمد ہو گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کوفی وہی لوگ ہیں جو یہودیوں سے چلے، جو ایرانی اور مجوسیوں سے چلے، جن کا یہ گٹھ جوڑ تھا کہ اسلام کے مخالف سازشیں کر کے ہم نے اسلام کو کبھی بھی ایک صف میں کھڑے نہیں ہونے دینا، ہم نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کرتے رہنا۔ اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اس کے بعد حضرت حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنا دیا، ان کوفیوں نے فائدہ کیا اٹھایا؟ انہوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا اور حضرت حسن کو بھی یہ باتیں کی کہ امیر معاویہ سے تمہارے باپ نے صلح کی تھی، اب تم نے صلح نہیں کرنی، ہم دوبارہ جنگ کریں گے، ہم دوبارہ اپنا حق واپس لیں گے، ہم دوبارہ بیعت کروائیں گے۔ انہوں نے پھر وہی سازشیں کرنا شروع کر دی۔ لیکن حضرت حسن بڑے تحمل مزاج تھے، اللہ کے نبی کے نواسے تھے، اور حضرت حسن وہ تھے جو اللہ کے رسول سے جن کا سب سے زیادہ چہرہ ملتا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرا یہ نواسہ 2 مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پھر وہ بات پوری ہوئی، حضرت حسن نے کہا میں خلافت سے دستبردار ہوں، میں خلافت سے بری ہوں، اور حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر صلح کر لی، اور جب وہ صلح ہوئی
جب وہ صلح ہوئی اس کے بعد 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال کا عرصہ حضرت امیر معاویہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 20 سال کے عرصے میں کوئی ایک بھی ایسا کافر نہیں تھا کہ جس کی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کارآمد ہوئی ہو، کیونکہ سارے مسلمان حضرت امیر معاویہ کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو گئے تھے۔ حضرت حسن نے کہا جی میں بھی آپ کو مانتا ہوں، حضرت حسین نے کہا جی میں بھی بیعت کرتا ہوں امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ظالموں جن کی بیعت رسول اللہ کے نواسے کر لیں کیا اس میں کوئی عیب ہوگا؟ آج لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو باتیں کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تھی، اور 20 سال کا عرصہ گزرا، 20 سال تک۔ اس سے پہلے کوئی بھی ایسا خلیفہ نہیں گزرا تھا جس نے 20 سال حکومت کی ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے 20 سال حکومت کی، اور 20 سال تک اسلامی فتوحات ہوئیں، بحری بیڑے گئے، حتیٰ کہ دریا پار بحری بیڑوں کے ذریعے بھی جہاد ہوا اور وہاں جا کے بھی فتوحات حاصل کی، لیکن 20 سال تک اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش کام نہیں آئی، اور موقع تلاش کرنے کی دیر تھی۔ ان 20 سالوں کے درمیان ان ظالموں نے، حضرت حسن نے کیا کیا تھا؟ ان کی بات نہیں مانی، خلافت سے بری ہو گئے۔ ان ظالموں نے بدلہ لینے کے لیے حضرت حسن کو بھی شہید کر دیا، زہر دے دیا، جو بھی انہوں نے طریقہ لگایا۔ انہوں نے کہا جی بس انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اب ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہی کوفہ میں رہتے تھے حضرت حسن، کوفیوں نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ سازش وہ ہے کہ جس بھی شہادت کو اٹھاؤ اسی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ اسلامی لیڈروں کی شہادت کو اگر اٹھایا جائے، اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ سارے اسی سازش کے نتیجے میں ہوئے۔ حضرت حسن بھی اسی سازش کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ جب انہوں نے کوفیوں کی بات نہیں مانی، وہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کا دعویٰ کرنے والے تھے، ان کی بات نہیں مانی، تو پھر انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے کہا جی ان کی ہمیں ضرورت نہیں، انہوں نے شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب حضرت حسن شہید ہو گئے پھر بھی لوگ بکھرے نہیں، پھر بھی حضرت امیر معاویہ کا ہی دور حکومت تھا، خلافت تھی، سب لوگ اکٹھے تھے۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب آپ کی وفات ہوئی، اس وقت ان ظالموں نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام کے مشورے سے اور حضرت امیر معاویہ نے بھی یہ سوچا کہ اس وقت اختلافات اتنے پھیل چکے ہیں کہ کوفی، بصری اور دمشق کے رہنے والے اور شام کے رہنے والے، اگر کسی اور کو خلیفہ بنا دیا گیا تو شام والے اس کی بیعت نہیں کریں گے، کوفی اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کے مخالف ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، وہ تو موقع تلاش کرتے ہیں، لیکن اگر میں نے خلیفہ مقرر نہ کیا، اپنا نائب مقرر نہ کیا، تو حضرت امیر معاویہ کو یاد تھی وہ جنگ صفین بھی یاد تھی، جنگ جمل بھی یاد تھی، مسلمانوں کا جو خون بہا تھا وہ بھی یاد تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں نے خلیفہ نامزد نہ کیا تو میرے بعد خلیفہ کا جھگڑا ہوگا، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے سازش کریں گے، مسلمان پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے بہتری سوچتے ہوئے صحابہ کے مشورے سے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا، جو ایک قابل حکمران تھا، اس کی صلاحیتیں بھی تھیں، اس کی لوگوں نے بیعت کی۔ لیکن الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج یزید کے بارے میں اتنی بری باتیں کر کے ایسے کہا جاتا ہے جیسے وہ کافر تھا، حالانکہ اگر یزید کو برا بھلا کہا جائے تو اس رستے سے صحابہ کرام پر تان ہوتا ہے کہ یزید کس کے مشورے سے خلیفہ بنا تھا، کس کے مشورے سے اسے اقتدار ملا تھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سازشوں کو روکنے کے لیے اسلام کے مخالف جو سازشیں کرنے والے تیار بیٹھے تھے، کب موقع ملے اور حملہ کیا جائے، ان سازشوں کو روکنے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو پہلے سے ہی نامزد کر دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ کی کرنی جیسے ہونی تھی ویسے ہوئی۔ حضرت معاویہ کے بعد یزید نے خلافت سنبھالی، شامیوں نے بیعت کر لی اور ہر ایک نے بیعت کر لی، لیکن اہل مدینہ میں سے جن کا ذکر ملتا ہے 4 بڑے صحابی تھے جن کی بیعت کرنا باقی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عمر نے کہا جی میں بیعت کرتا ہوں یزید کی، بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابی، حضرت عمر کے بیٹے جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے،
اللہ کے رسول سے پیار اور محبت کرنے والے تھے، اور محدث بھی تھے اور مفتی بھی تھے، لوگوں کو مسائل بھی بتایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کر لی اور کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے جب کوئی مسلمانوں کا خلیفہ بنے تو اس کے خلاف بغاوت نہ کرو، اس کی بیعت کر لو۔ بیعت کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت کر لی، اور پیچھے رہ گئے عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا مدینے کے اندر، ولید نے کہا جی آئے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ حضرت حسین نے بیعت کرنے سے انکار نہیں کیا۔ جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، کہا میں بیعت کروں گا لیکن سب لوگوں کے سامنے کروں گا، میری بیعت اکیلے میں چھپ کر اس کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں، میں تمام لوگوں کے سامنے بیعت کروں گا، جب تم سب لوگوں کو بلا لو گے مجھے بھی بلا لینا، میں سب لوگوں کے سامنے بیعت کر لوں گا۔ بات ختم ہو گئی، حضرت حسین چلے گئے، لیکن ایک دن گزرا اس نے نہیں بلایا، دوسرا دن گزرا بلایا لیکن حضرت حسین مصروف تھے، کہا میں بعد میں آؤں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد ارادہ بدل گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے خاندان والوں کو لیا، کہا میں مکہ جا کے بسنا چاہتا ہوں، میں مدینہ نہیں رہنا چاہتا۔ مدینہ سے چلے مکہ چلے گئے۔ اب مکہ میں چلے گئے، اب یہاں سے سازش کی ابتدا ہو گئی۔ کوفیوں نے یہ سمجھا حضرت حسین بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، جبکہ انہوں نے آخری وقت میں بھی یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں یزید کی بیعت کر لوں گا۔ اگر یزید کافر ہوتا، فاسق و فاجر ہوتا تو حضرت حسین اس کی بیعت نہ کرتے، کہا میں بیعت کر لوں گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سازش شروع ہو گئی۔ سازشیوں نے دیکھا کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کے مخالف ہیں، تو ہم یہ فائدہ اٹھائیں، حضرت حسین کو خط لکھ کے اپنے پاس بلا لیں اور کہے جی ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ خلافت کا اعلان کر دیں۔ اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ چلو جی سازش کرو۔ سازش کیا کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کے بھیجنا شروع کر دیا۔ 2 بوریاں، خطوں کی 2 بوریاں، 18,000 خط آیا جس میں یہ لکھا تھا کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، ہمیں آپ سے پیار ہے، محبت ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، لوگوں کو آپ کی قدر کا نہیں پتہ، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، اب کوفے میں آ جائیں۔ جب یہ خط آئے مکہ کے اندر موجود تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، کہا کہ آپ نہ جائیں کوفہ میں آپ کی داڑھی خون کے ساتھ رنگی ہوئی دیکھ رہا ہوں، آپ نہ جائیں کوفہ میں، یہ کوفہ والے وہ ہیں جن کی سازشوں کا شکار حضرت عثمان بھی ہوئے، حضرت علی بھی ہوئے، حضرت حسن بھی ہوئے۔ آپ کے بھائی اور آپ کے باپ کے ساتھ جس نے وفا نہیں کی وہ آپ کے ساتھ وفا کیسے کریں گے؟ لیکن حضرت حسین نے کہا جی ان کے خط آئے ہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں، میں نے جانا ہے۔ نہیں بات مانی، ابو سعید خدری بھی آئے، آپ نہ ایسا کریں، آپ نہ جائیں۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا اگر بے ادبی نہ ہوتی، آپ نواسہ رسول ہیں، اگر آپ کی بے ادبی نہ ہوتی تو ہم آپ کو زبردستی روک لیتے، آپ کی سواری کو پکڑ لیتے، آپ کو جانے کی اجازت نہ دیتے۔ لیکن بے ادبی ہو جائے گی، ہم آپ کو زبردستی نہیں روک سکتے، اگر آپ جانا چاہتے ہو تو پھر چلے جائیں۔ حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی کو مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ جا کے حالات پتہ کرو۔ مسلم بن عقیل گئے، دیکھا لوگ بڑے خوشحال ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت حسین یہاں آ جائیں۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ آپ کوفہ آ جائیں، کوفہ والے آپ سے راضی ہیں، آپ کوفہ آ جائیں۔ اب کوفہ حضرت حسین اس غرض سے نہیں جا رہے تھے کہ کوفہ جا کے خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ بعض لوگ ناسبی ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کا مطالبہ کرنا تھا، انہوں نے خلافت کا اعلان کرنا تھا، وہ خلافت چاہتے تھے، وہ عہدہ چاہتے تھے، وہ اس وجہ سے جا رہے تھے۔ ہرگز نہیں، وہ اس وجہ سے جا رہے تھے کوفی بیعت نہیں کر رہے، کوفی اختلافات ڈال رہے ہیں، اگر کوفی مجھ پر متفق ہے تو میں وہاں جا کے کوفیوں کو سمجھاؤں گا، ان کی اصلاح کروں گا۔ حضرت حسین نے باقاعدہ یہ بات کی تھی کہ میں کوفہ کسی شر پسندی کے لیے نہیں جا رہا، تکبر کی وجہ سے نہیں جا رہا، میں کوفہ تو اس وجہ سے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، کیونکہ کوفہ والے وہ ہیں جو کسی سے قابو نہیں آتے، جو بار بار بغاوت کرتے ہیں، جو بار بار سازشیں کرتے ہیں۔ حضرت حسین چل پڑے، نکل پڑے، کوفہ پہنچے۔ اب پہنچے تو نہیں تھے، کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی خبر آ گئی کہ جو لوگ چند منٹ پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے انکار کر چکے ہیں، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں سے واپس چلے جائیں۔ راستے میں یہ خبر پہنچ گئی، واقعات لمبے ہیں، تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو اشارتاً بات کر رہا ہوں۔
خبر آ گئی آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن کیا ہوا، حضرت حسین نے ارادہ کر لیا کہ اب ہمارا واپس جانا ہی بنتا ہے، کیونکہ وہاں جو لوگ میری بیعت کرنے کے لیے مجھے ماننے کے لیے تیار تھے اب وہ میرے مخالف ہیں۔ حضرت حسین نے کہا جی اب ہم واپس جائیں گے، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی ساتھ موجود تھے، انہیں پتہ چلا کہ کوفہ کے اندر ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم واپس نہیں جائیں گے، آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے پھر واپس جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے بغیر میری زندگی بھی بے مزہ ہے، آپ میرے رشتہ دار ہیں، تو میں کیسے واپس چلے جاؤں، میں آپ کے ساتھ آیا ہوں، اب میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اگر مار کا حق و باطل کا ہوتا، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف جہاد کرنے کے لیے گئے ہوتے، اگر یزید کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے گئے ہوتے تو پھر کبھی بھی واپسی کا ارادہ نہ کرتے، کیونکہ جہاد کے بارے میں یہ حکم ہے جب جہاد کرنے کے لیے جاؤ پھر واپس پلٹ کے نہ آؤ۔ حضرت حسین تو اصلاح کرنے کے لیے جا رہے تھے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے جا رہے تھے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان کی سازشیں کام آ گئی۔ حضرت حسین اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کے کوفہ کی طرف سفر جاری رکھا، لیکن جب کوفہ کے قریب آئے تو یہ خبر ملی کہ وہ تو آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، اور پورے کا پورا لشکر تیار کر دیا گیا ہے آپ کے خلاف، جو لشکر آپ کی طرف آ رہا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پھر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے بھی یہ کہا کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم راستہ بدل لیں، جاؤ نقشہ دیکھ لو دنیا کا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے راستے میں میدان کربلا نہیں ہے۔ میدان کربلا مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے راستے میں نہیں آتا، بلکہ جس مقام سے حضرت حسین نے اپنے سفر کا رخ موڑا، رخ کدھر کیا؟ کہا کہ اب میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں سیدھا شام جاؤں، دمشق جاؤں، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، تاکہ مسلمانوں کے درمیان جو اب اختلاف پیدا ہو رہا ہے یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میری وجہ سے اتفاق ہو رہا تھا، میری وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے، تو میں جاؤں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں تاکہ مسلمانوں کا اختلاف بالکل ختم ہو جائے۔ اب انہوں نے رخ کر لیا دمشق کا، اور راستے میں میدان کربلا تھا، میدان کربلا میں پہنچے، ادھر سے عبید اللہ بن زیاد کا لشکر آ گیا، شرائط رکھی گئی، کہا مجھے چھوڑ دو، میں یہاں آیا تھا، ٹھیک ہے میں آیا تھا، لیکن اب میں تمہارے سامنے 3 باتیں کرتا ہوں، یا تو مجھے واپس جانے دو جس طرف سے میں آیا ہوں، یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے کی اجازت دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتا، میں تو اتفاق کا حامی ہوں، اختلاف کا حامی نہیں، مجھے کسی اسلامی سرحد پہ بھیج دو، میں کافروں کے خلاف لڑ کے شہید ہو جاؤں گا، میں مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ انہوں نے یہ بات بھی نہیں مانی، کہا پھر چلو چھوڑو دونوں باتیں، مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ہر کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، ہر کتاب میں یہ بات لکھے، کہا میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں۔ اگر یزید کافر ہوتا تو حضرت حسین یہ کبھی بھی نہ کہتے۔ حضرت حسین کا مقصد یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اتفاق پیدا کروں۔ انہوں نے باتیں نہیں مانی۔ عبید اللہ بن زیاد سخت تھا، اس نے کہا جی نہیں، پہلے میری بات مانو، پہلے میری بیعت کرو، میری بات مانو۔ حضرت حسین غیور تھے، کہا نہیں میں نے تمہاری بیعت نہیں کرنی، جو خلیفہ ہے میں اس کی بیعت کروں گا، جو امیر المومنین ہے اس وقت یزید ہے وہ، میں اس کی بیعت کروں گا، تمہاری بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اس ظالم نے پھر حضرت حسین کو شہید کرنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر یہ جو لکھا ہے نا، لکھنے والوں نے 7 کو پانی بند ہوا، 8 کو پانی بند رہا، 9 کو، 10 کو، کسی بھی معتبر روایت میں یہ کچھ ذکر نہیں ہے۔ اگر آپ سفر کا اندازہ لگائیں تو حضرت حسین میدان کربلا میں پہنچے ہی 10 محرم کو تھے، 10 محرم سے پہلے میدان کربلا میں پہنچے ہی نہیں تھے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، میدان کربلا میں 10 محرم کو پہنچے تھے، اور پہنچے تھے تقریباً 10-11 بجے، اور 1-2 بجے تک شرائط طے ہوتی رہی، انہوں نے شرائط نہیں مانی، اور آخر کار حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ اور نواسہ رسول کو شہید کرنے کے بعد جب ان کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد نے اپنی چھڑی حضرت حسین کے دانتوں کو لگائی، آپ کے چہرے کو لگائی۔ لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یزید نے لگائی تھی، حالانکہ بالکل بے اصل بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین کے چہرے پہ چھڑی لگائی۔ پاس حضرت انس کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خادم رسول تھے، کہنے لگے ظالم کیوں اس چہرے پہ چھڑی لگا رہا ہے؟ یہ وہ چہرہ ہے جو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔
جو اللہ کے رسول کے چہرے سے ملتا ہے، تو نے اس چہرے کو شہید کر دیا ہے اور اب تو اس چہرے پہ چھڑی لگا رہا ہے۔ حضرت حسین کو اس نے شہید کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے زین العابدین جو بڑے ہی عبادت گزار تھے، جن کو یہ بیمار کربلا کا نام دیتے ہیں، زین العابدین کا یہ قول مشہور ہے، شیعہ کتب میں بھی لکھا ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے، تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہے، جب شہید کر دیا گیا ان کا مین مقصد حضرت حسین کے رشتہ داروں کو شہید کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ اسلام کے لیڈر تھے، یہ اسلام کو، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک صف میں جمع کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، اور ان کو یہی بات برداشت نہیں تھی۔ جس نے بھی یہ ارادہ کیا کہ میں مسلمانوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے شہید کر دیا۔ انہوں نے جب کہا تھا نا کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں تاکہ مسلمان اکٹھے رہیں، مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہو، پھر انہوں نے کہا جی اب تو یہ شہید ہوں گے۔ پھر کوفی جس گروہ نے آ کے حضرت حسین پہ حملہ کیا تھا، ان میں فوجی تو موجود تھے، ساتھ میں عام کوفہ والے بھی فوجیوں کی شکل اختیار کر کے شمولیت اختیار کر چکے تھے۔ اور جب زین العابدین نے واقعہ ختم ہوا، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، جب وہاں سے روانہ ہونے لگے کوفے کی طرف، تو دیکھا کہ کوفے کی عورتیں باہر نکل کے بازار میں رونا شروع کر دیا، رو رہی ہیں اونچی اونچی زاروں قطار، اور زین العابدین نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر یہ میرے بابا کی شہادت کی وجہ سے رو رہے ہیں تو پھر میرے بابا کو شہید کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے پہلے ان ظالموں نے خود شہید کیا، آپ میرے بابا کی شہادت کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ خود شہید کر کے حضرت حسین کو شہید کرنے والے بھی وہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو کیا تھا، وہی تھے جنہوں نے حضرت علی کو کیا تھا، وہی تھے جنہوں نے حضرت حسن کو کیا تھا، وہی سازش چلتی چلتی اسلام میں دڑانے ڈالتی حضرت حسین کی شہادت کا نتیجہ بنی، اور حضرت حسین نے شہادت پائی۔ اب ان کے لیے تو شہادت کا رتبہ ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں بشارت مل گئی تھی، اور شہید کا مقام کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، اسے فوت شدہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اللہ جانتے ہیں اس کی زندگی کیسے ہے، اللہ اس کی روحوں کو جنت میں پرندوں میں ڈال دیا ہے، وہ پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر پرواز کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو زندگی بخشی ہے، اللہ نے ان کو مقام بخشا ہے۔ اب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم حضرت حسین کی شہادت کی آڑ میں صحابہ پر طعن کریں، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ پس منظر کیا تھا؟ وہ سبائی سازشیں تھیں، وہ یہودیوں کی سازشیں تھیں، وہ ایرانیوں کی سازشیں تھیں۔ لوگوں یاد رکھو، نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، اس کا غم پہنچا، تمام امت مسلمہ کو غم پہنچا، یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد جس نے شہید کیا تھا نا، اس کے بارے میں سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، جب عبید اللہ بن زیاد کا سر قلم ہوا اور اس کے ساتھیوں کا سر قلم کیا گیا تو کوفے کی مسجد میں لا کے ان کے سروں کو رکھا گیا، تو سارے لوگ عبید اللہ بن زیاد کے سر کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک سانپ آیا جو عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں گھس گیا، ناک کے نتھنوں میں گھس گیا، پھر باہر نکلا، پھر غائب ہو گیا، پھر آیا، پھر ناک کے نتھنے میں گھس گیا، پھر باہر نکلا، 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ جس نے حضرت حسین کی گستاخی کی ہے اس کا انجام کیا ہو رہا ہے، اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بھی حضرت حسین کو شہید کرنے میں شامل تھا، ہر ایک کو اس کا بدلہ ملا ہے۔ لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کسی کو ہم نے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو ہم نے دردناک موت کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور کسی کا ہم نے سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جو نواسہ رسول کے شہید کرنے کی سازش میں شامل تھے۔ تو دکھ بڑا تھا، المناک واقعہ تھا، لیکن بات یاد رکھو، ہمیں بڑا پیار ہے نواسہ رسول سے۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہی بات کی تھی، نواسہ رسول سے جتنا ہمیں پیار ہے کسی اور کو نہیں۔ ہمیں دکھ ہے، ہمیں تکلیف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی تعلیم یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم سڑک پہ نکل کے ماتم کریں، ہمیں اسلام کی تعلیم یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم سر کو پیٹیں، ہم رستوں کو بند کریں۔ ہمیں اسلامی تعلیم کیا کہتی ہے کہ صبر کرو، دعا کرو، ان کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، صبر کی تلقین کرو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، بس۔ شہادت
واقعہ جو اصل تھا، جو اسباب تھے، جو پس منظر تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ اگر اس کی آڑ میں یہ کہا جائے کہ جی صحابہ نے کیوں روکا، صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے، اور صحابہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، فلاں فلاں اس وجہ سے صحابہ نعوذ باللہ غلط تھے، صحابہ روک رہے تھے، صحابہ غلط تھے، یہ باتیں بالکل بے اصل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسین نے آخر کار خود یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے اتفاق کے لیے میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ تو چاہتے ہی مسلمانوں کا اتفاق سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔